میں ایک کراچی میں آغا خان اسپتال میں چیک کرانے کے لیے گیا تو ایک ڈاکٹر تھے وہاں اہل سنت، تو انہوں نے میرا نام پوچھا اور جو ہوتا ہے قوائف مریض کے وہ اپنے کمپیوٹر میں لکھ رہے تھے، تو جب انہوں نے میرے نام کے ساتھ نقوی سنا تو وہ بہت محتاط ہو کے بڑے مؤدب ہو گئے اور کہ آپ نقوی صاحب ہیں۔ تو بارکہ وہ قوائف انہوں نے مکمل کر کے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے میرے نام کے ساتھ نقوی سن کر تو جو رد عمل دکھایا ہے وہ بڑا اہم تھا، تو آپ کو کوئی نقوی سے لگتا ہے کسی نقوی سے کوئی پالا پڑا رہا ہے؟ تو کہنے لگے ایسا ہی ہے، میں اسکول میں تھا تو ایک نقوی صاحب سے میرے استاد تھے، وہ میں سنی تھا، وہ شیعہ تھے اور وہ معروف نقوی صاحب ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا ان کا، آغا جعفر نقوی، کراچی کے بڑے انقلابی علماء میں گزرے ہیں۔ رضی جعفر صاحب کا نام سنا ہوا ہے؟ رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی کا نام تھا آغا جعفر نقوی، وفات پا گئے۔ بہت ہی عارف مسلک لوگ تھے، امام خمینی کے عشاق میں سے تھے، عاشقوں میں سے، اور بڑے انقلابی شخصیت، کراچی میں ایک غنیمت شخصیت تھے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ایک اسکول میں پڑھاتے تھے، کراچی میں اسکول میں پڑھاتے تھے، ٹیچر تھے، اور یہ ڈاکٹر کہتے ہیں میں بھی اس اسکول میں پڑھتا تھا، اور آغا جعفر صاحب جب پڑھاتے تھے، جعفر نقوی صاحب اسلامیات پڑھاتے تھے، تو کہا کہ میں زیادہ منظم نہیں تھا، شرارتی قسم کا بچہ تھا، تو وہ گزرتے گزرتے مجھے کہتے ہیں پکڑ کے بڑے لاڈ پیار کے ساتھ کہ بیٹا آپ سنجیدہ ہو جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، عمر ضائع نہ کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے یا کلاس ورک کر لیا ہے، اب میں فارغ ہوں، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ فارغ وقت میں قرآن پڑھا کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن ہے نہیں ہے میرے پاس، میں کہاں سے لاؤں قرآن؟ تو انہوں نے جیب سے نکال کے قرآن دیا کہ یہ لو قرآن پڑھو آپ بیٹھ کے۔ اور اس کے بعد کہا مجھے اس دن سے ان سے محبت ہوئی اور انہوں نے مجھ پر خصوصی توجہ دی، کلاس پر بھی اور علیحدہ بھی، اور پھر جب تک میں ان کا شاگرد رہا ان سے میں نے جو سیکھا اسی سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو میں اپنی کامیابی کو اس استاد کے رہین محنت سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس شفقت کے ساتھ کلاس میں نظم سکھایا کہ نظم، وقت ضائع نہ کرو، وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اور فارغ جب ہو جاتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا، میں نے عذر پیش کیا کہ قرآن نہیں ہے، تو انہوں نے جیب سے نکال کے مجھے دیا، یہ لو قرآن پڑھوا، اور وہ قرآن ظاہراً کہتے ہیں ابھی بھی میرے پاس ہے، اور ابھی بھی جب میں نقوی نام سنتا ہوں تو کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ شخصیت آ جاتی ہے اور دل سے میرا احترام نکلتا ہے، دعا نکلتی ہے ان کے لیے۔ اب یہ دیکھیں آپ، ایک ڈاکٹر ہے اور اس نے کلاس کے اندر، اسکول کلاس کے اندر، ابھی کالج کی بات نہیں ہے، وہ اسکول پڑھاتے تھے، اسکول کلاس کے اندر ایک استاد مربی کے تحت آیا اور اس نے اسے رہنمائی کی، اور اہل سنت، اور ابھی بھی ان کا نام سن کے مؤدب ہو جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں آپ رکھیں کہ انشاءاللہ آپ بھی مستقبل میں بڑی شخصیات بنیں گے، اہم شخصیت بنیں گے اپنے اپنے میدان کے اندر، اور وہ بڑے مقاصد آپ کو نظم سے ہی حاصل ہوں گے۔ نظم نہیں ہے تو عمر ضائع ہو جاتی ہے۔